ابھی چند دن پہلے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی روحانی برکتوں اور پرنور فضاؤں کے ساتھ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو چکا۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تمام مسلمانوں کے دلوں میں، دماغ میں اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ غریبوں، مسکینوں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کا احساس اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار انسان کی فطرت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا رمضان المبارک کے مہینے ہی میں صرف ہمارے اور اللہ کا جو تعلق ہے، جو محبت ہے، صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، یا 11 مہینے جس میں ہم سب کو زندگی گزارنی ہے اس میں بھی کوئی جھلک اللہ کی محبت کی ہمیں دکھانی ہے؟ ہم لوگوں کی صورتحال یہ ہے عام طور پر اس زمانے میں مسلمانوں کی کہ جذباتی قسم کے مسلمان ہیں کہ آندھی اور طوفان کی طرح سے ایک دم آئیں گے اور بجلی کی طرح ایک دم گزر جائیں گے۔ جو ایک استقامت ہونی چاہیے، کسی نیک عمل پر پابندی کا جذبہ ہونا چاہیے، بظاہر وہ نہیں دکھتا۔ رمضان المبارک کے جو مقاصد تھے اہم، ان میں ایک بڑا مقصد تھا تقویٰ، طہارت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، کہ بندے کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، اس کی کبریائی کا احساس، اس کی عظمت کا احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے، اور ہر وقت بندے کے ذہن میں یہ رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد مجھے اپنے رب کا سامنا کرنا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ تقویٰ، دل کی پاکی اور صفائی کا یہ جذبہ بندے کے اندر پیدا ہو، رمضان المبارک کا یہ اہم اور بنیادی مقصد تھا۔ اسی طریقے سے اعمال خیر، جو نیک اعمال نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، تراویح، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا کی شکل میں جو ہم تمام نے کیے، ان تمام کاموں کو کرنے کا اور ان میں اضافہ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، یہ رمضان المبارک کا مقصد تھا۔ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی اور اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو، رمضان المبارک کا یہ مقصد تھا۔ رمضان المبارک جیسے ہی گزرا، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہی سب کے سب گزر گئے۔ یہ طریقہ اور یہ علامت اور یہ طرز عمل ہم مسلمانوں کی طرف سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو قریب کرنا نہیں، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا عمل ہے جو عام طور پر ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادامہا صاحبہا وان قل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا وہ عمل پسند ہے جس عمل پر بندہ پابندی کرے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو کرے پابندی سے کرے۔ نماز پڑھی، پابندی سے پڑھے، روزہ رکھا، رمضان المبارک میں فرض روزہ، رمضان کے علاوہ نفلی روزہ، لیکن پابندی سے اس کو تھوڑا بہت کر کے رکھتا رہے، بالکل نہ چھوڑے۔ اسی طریقے سے خرچ کرنا، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ اور دوسرے اعمال، ذکر، تلاوت، یہ عمل بندہ کرتا رہے، گرچہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر پابندی رہے، تب یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اگر بس رمضان آیا اور ان تمام چیزوں کو جذبے کے ساتھ کیا اور جیسے ہی رمضان گزرا ایک دم چھوڑ دیا، تو یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بزرگوں کے تعلق سے لکھا ہے، خاص طور پر
ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بزرگوں کا، ہمارے سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ پورے 6 مہینے رمضان المبارک کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ پورے 6 مہینے سال کے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان المبارک ہمیں نصیب کر دیجئے، اور رمضان المبارک جب گزر جاتا تو پھر رمضان المبارک میں جو اعمال خیر اور نیک کام کیے ان کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے جو کام ہم نے رمضان المبارک میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کیے، اے اللہ ان کو قبول فرما لیجئے۔ اس طریقے سے پورا 1 سال گزرتا تھا۔ رمضان المبارک میں چونکہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور انسان کے دل و دماغ میں وہ وسوسے نہیں ڈالتا شیطان جو غیر رمضان میں ڈالتا ہے، رمضان المبارک جیسے ہی گزرا فوراً شیطان آزاد ہو جاتا ہے اور انسان کے دماغ میں یہ وسوسہ، اس کے دل میں یہ خیال ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں، تم نے تو پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہیں، قرآن بھی سنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، کئی قرآن مکمل کر لیے، اور تم نے تو صدقہ بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی اور مختلف نیک کام کیے، تمہارے پاس نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ اب تمہیں پورے 11 مہینے کسی نیکی کے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک وسوسہ انسان کے دل میں، دماغ میں شیطان ڈالتا ہے، اور انسان اس وسوسے میں آ کر اپنے ان نیک کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس طریقے سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان اپنے نیک اعمال پر فخر و غرور و گھمنڈ اور تکبر کر کے اپنے آپ کو بالکل دین سے دور کرتا چلا جاتا ہے، جبکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، میدان محشر میں جب تم پہنچو گے تو وہاں پہنچنے کے بعد تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر کوئی بندہ بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا اور اپنی موت تک کی ساری زندگی اگر سجدے میں گزار دے، اللہ کی عبادت میں گزار دے پوری زندگی، اس کے بعد جب وہ میدان محشر میں جب وہاں پہنچے گا تب بھی اپنی پوری زندگی کے اعمال کو وہاں پر کم محسوس کرے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے شیطانی وسوسے میں آ کر یہ غرور انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ نہیں، اب مجھے نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس انسان کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ رمضان المبارک میں جو کار خیر کیے جاتے تھے، مثلا قیام اللیل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، حدیث میں آتا ہے اے لوگو تہجد پڑھا کرو، اس لیے کہ تہجد کے بڑے فائدے ہیں، خاص طور پر تہجد کی یہ نماز تم سے پہلے جتنے بزرگ اور نیک اللہ کے ولی اور بندے گزرے ان تمام کا یہ شعار اور یہ پہچان اور یہ طریقہ رہا ہے۔ تہجد کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص بات رکھی ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیوں پر بندے کو ابھارتی ہے، ساتھ ہی ساتھ بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، بندے کے اندر کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کو بالکل دور اور ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے تھے رمضان المبارک میں، وہ اب بھی تہجد کا اہتمام اور اس کی پابندی کو یقینی بنائیں۔ ساتھ ہی ساتھ جماعت کی نماز کا اہتمام، نماز کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام رمضان المبارک میں جیسے تھا بالکل ویسے ہی پابندی سے جماعت کی نماز پڑھنے کو یقینی بنائیں۔ فرض نمازوں کے علاوہ جو سنت اور نوافل رمضان میں جن کی پابندی کی جاتی تھی، غیر رمضان میں اب بھی ان کی پابندی کی جائے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت، قرآن کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرنے کا جو ایک جذبہ اور ایک معمول رمضان المبارک میں تھا، رمضان کے گزرنے کے بعد اس کو چھوڑا نہ جائے، کم ہی صحیح لیکن اس کو معمول میں رکھا جائے۔ اسی طریقے سے ضرورت مندوں، مسکینوں، فقیر، محتاج، جو غریب لوگ ہیں، تنگ دست بے سہارا لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، اپنے مال کا کچھ حصہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو خرچ رمضان المبارک میں کیا اس کو ختم نہ کیا جائے، موقوف نہ کیا جائے، بلکہ رمضان المبارک کے علاوہ ان دنوں میں بھی اس جذبہ خرچ کو برقرار رکھا جائے اور اپنے مال کے کچھ حصے کو ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگایا جائے۔ یہ رمضان المبارک کا وہ سبق ہے جو رمضان ہمیں اور آپ کو دے کر گیا۔
اگر ان اسباق کو، رمضان المبارک کے ان مقاصد کو ہم نے مد نظر رکھا تو پورے 11 مہینے ہمارے سکون کے ساتھ اسلام پر، دین پر، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزرتے چلے جائیں گے، اور پھر رمضان آئے گا، پھر ہم اسی جذبے سے، اور پھر اس کے بعد ہم انہی اعمال کو غیر رمضان میں کرتے چلے جائیں گے۔ یہ زندگی کا اگر طرز عمل رہا تو پھر اللہ کی ذات سے مکمل یقین اور پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقیناً بندوں کی مغفرت ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک چیز بہت اہم، اعمال صالحہ، جو بھی نیک اعمال ہم نے کیے کم یا زیادہ، ان پر پابندی کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے لوگو، تم تو ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو کہ جس زمانے میں تمہارے پاس اچھے علماء موجود ہیں، بہترین تم کو سمجھانے والے موجود ہیں۔ اے لوگو، تمہارے اس زمانے میں اگر کوئی شخص دین کے 10ویں حصے کو اگر چھوڑ دے، تمہارے اس زمانے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اگر اس زمانے میں دین کے کوئی شخص 10 حصے کو، 10%، 10% بھی اگر عمل کرنا چھوڑ دے تو وہ شخص تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس زمانے میں ایسا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ من عمل بعشر ما جئت به نجا، کہ جو شخص اس زمانے میں، اس دور میں دین کے 10%، 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گا تو وہ نجات پا جائے گا۔ یہ وہ دور ہے، ہمارا اور آپ کا زمانہ اور جو آنے والا زمانہ ہے، یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں نہ دین کی صحیح ترجمانی کرنے والے موجود، نہ دین کی صحیح رہنمائی جو لوگوں کی ہونی چاہیے نہ وہ کرنے والے موجود، نہ لوگوں کے اندر دین کے تعلق سے وہ جذبہ اور وہ عقیدت، وہ محبت موجود نہیں۔ تمام برائیاں اور خرابیوں کے باوجود جو لوگ دین پر، اسلام پر عمل کر رہے ہیں، عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، بہت مبارک۔ اس زمانے میں اگر کوئی شخص 10% دین پر بھی عمل کر لے جائے، آپ نے فرمایا نجات پا جائے گا۔ اسی لیے رمضان المبارک میں جو اعمال کیے جاتے تھے، جن اعمال کی ہم پابندی کرتے تھے، ان اعمال کی پابندی کی جائے اور ان اعمال کو گلے سے، سینے سے لگایا جائے اور ان کو معمول میں رکھا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے نکلتے ہی صرف مسجدیں خالی ہو جائیں اور بس مسجدوں میں وہی لوگ رہ جائیں جو پہلے سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کو چھونے والے اور پڑھنے والے صرف وہی 2-3 لوگ رہ جائیں جو بیچارے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، جو کبھی وقتاً فوقتاً سورہ یاسین یا قرآن پڑھنے کا ان کا معمول ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں۔ اگر یہ سب ہوا تو پھر یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، یوشک علی الناس زمان، قریب ہی ایک دور ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، بہت جلد ایک دور آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا رسم، اسلام کا صرف نام و نشان باقی رہ جائے گا، چند رسمیں رہ جائیں گی۔ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، جماعت کی نماز ہوتی ہے، سال میں ایک بار روزے آتے ہیں، 2 بار عید کی نماز ہوتی ہے، بس یہ کچھ نشانات اسلام کے رہ جائیں گے، باقی حقیقی اسلام دنیا سے مٹ جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا اور وہ کوئی دور نہیں آئے گا۔ آپ لوگ، اگر ہم لوگ سب سروے کر لیں، اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، اپنے آپ سے شروع کر لیں کہ دنیا بھر میں جتنے مسلمان اس وقت آباد ہیں، 1 ارب تقریباً دنیا کی آبادی مسلمانوں کی ہے، اس سے بھی زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اگر ٹھیک سے ہر شخص اپنے میں غور کر لے تو خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں مسلمان، جس کو قرآن نے مسلمان کہا، حدیث نے مسلمان کہا، کتنے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 8-10 ہزار سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ یہ وہ دور ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یبقى من الاسلام الا رسم، اسلام کا صرف نام و نشان رہ جائے گا، حقیقی جو معنی اسلام کے وہ رخصت ہو چکے ہوں گے، چونکہ عمل کرنے والے ہی موجود نہیں ہوں گے، یہ عمل کرنا نہیں چاہیں گے، اس کے نتیجے میں حقیقی اسلام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، صرف نام و نشان رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، لا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے،
ایک دور ایسا آئے گا کہ قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے. قرآن الف لام میم سے شروع ہو کر والناس تک جو ختم ہوتا ہے, الحمد سے شروع ہو کر والناس تک جو ختم ہوتا ہے, قرآن کے صرف یہ صورتیں, یہ الفاظ, چونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے, یہ تو قیامت تک باقی رہیں گے. آپ نے فرمایا کہ ان الفاظ کے علاوہ قرآن کا مفہوم, قرآن کا مطلب, قرآن کا مقصد, قرآن جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے, صحیح راستے پر انسان کو لگاتا ہے, قرآن جو سچ بولنے کا حکم دیتا ہے, قرآن جو نگاہ کو پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے, قرآن جو سود سے دور رکھتا ہے, زنا سے دور رکھتا ہے, اور قرآن جن اچھائیوں کا حکم دیتا ہے, وہ ساری اچھائیاں, ساری خوبیاں لوگوں کے درمیان سے نکل جائیں گی اور لوگ ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور صرف قرآن کے الفاظ باقی رہ جائیں گے. معنی اور مفہوم لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت زمانے کے بعد ہوگی. ہم سب اس کو اپنے محلوں میں, اپنے گھروں میں, اپنی ذات کے اندر اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ قرآن کا حقیقی مفہوم اور معنی ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے, یہ نکلتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جملہ ہے حدیث میں, وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی. اے لوگو, زمانہ وہ آئے گا کہ مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی, مسجدوں کی بلڈنگیں بڑی اچھی ہوں گی, مسجدوں میں پینٹ بڑا اچھا ہوگا, مسجدوں میں بہت سارے انتظامات نمازیوں کے لیے ہوں گے, گرمی سردی اور ہر طریقے کے موسم سے حفاظت کے لیے سارے انتظامات مسجد میں ہوں گے, بڑی حسین و جمیل, بڑی خوبصورت مسجدیں ہوں گی. لیکن وہی خراب من الہدی, کہ وہ ہدایت اور رہنمائی سے بالکل خالی ہوں گی. ایک بھی آدمی صف میں ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہو, اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے نماز پڑھ رہا ہو, ایک بھی ایسا نہیں ہوگا. پوری کی پوری صفیں خالی ہوں گی. امام اگر بھول جائے کسی رکعت میں, کوئی امام کو غلطی ہو جائے, تو پوری صف ایک دم مدہوشی کی سی کیفیت اور بے ہوشی کی سی کیفیت, کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا. یہ صورتحال ہوگی. اور مسجدیں بالکل غیر آباد ہو جائیں گی نمازیوں سے. یہ وہ دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں. ایک زمانہ آئے گا, مسجدیں بڑی حسین ہوں گی, بڑی خوبصورت ہوں گی, اور تمام انتظامات کے باوجود بھی ہدایت اور رہنمائی جو مسجد نبوی سے ملا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس طاقت اور اس روحانی صلاحیتوں سے مسجدیں بالکل ویران ہو جائیں گی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے بہت خطرناک جملہ ہے. میں اپنے آپ سے بحیثیت عالم کے, میں اپنے آپ سے پہلے عرض کروں, اور آپ لوگوں سے, خاص طور پر علماء سے میں ادباً عرض کروں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا جملہ ہے, کسی اور کا نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تھا, علماؤہم شر تحت ادیم السماء. وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس زمانے کے علماء, اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ, بظاہر دیندار لوگ, آسمان کی چھت کے نیچے اس زمین پر سب سے گندی مخلوق ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک الفاظ ہیں, ان کو بدلا نہیں جا سکتا. ہم غور کر لیں, خاص طور پر ہم وہ علماء کی جماعت اس بارے میں ذرا غور کرے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کسی عمل سے, ہمارے کسی جذبے سے, ہماری کسی حرکت سے, ہمارے کسی لفظ سے, کہیں ایسا تو نہیں ہمارے کسی معاملے سے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دین پر داغ لگ رہا ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کی رہنمائی ہم صحیح طور پر نہ کرنے کی وجہ سے اس حدیث کے مصداق بن جا رہے ہوں. یہ ذمہ داری ہے ہم علماء کرام کی کہ لوگوں کو پیار سے, محبت سے, ان کی خوشامد کر کے, ان کو نصیحتیں کر کے, ان کو اللہ کی رحمتوں کا واسطہ دے کر کے, ان کو دین کے فضائل بتا کر ان کو دین سے قریب کریں. یہ ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے. اگر اس ذمہ داری کو نہ نبھایا گیا اور صرف اپنے علم اور اپنے پڑھائی کے غرور اور کبر میں مبتلا ہو کر انسان اگر زندگی گزارتا رہے, تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں, علماؤہم شر تحت ادیم السماء, آسمان کی چھت کے نیچے سب سے گندے یہی لوگ ہوں گے. یہ حدیث کا وہ جملہ ہے جو ہر عالم کو
اس کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، اور ہر عالم سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میری زندگی جو گزر رہی ہے کیا یہ اس لائق زندگی ہے؟ کل اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ مسجدیں خالی تھیں، ویران تھیں، لوگ سود میں مبتلا تھے، لوگ جھوٹ بولتے تھے، لوگ فیشن اور ڈیزائن کے نام پر اسلامی کلچر کو چھوڑ رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے اس وقت؟ اللہ کی طرف سے یہ سوال ہو جائے تو کیا جواب ہوگا میرے پاس؟ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، کیا جواب ہوگا علماء کرام ہمارے ان کے پاس؟ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ یقیناً ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو عالم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، لوگوں کی صحیح رہنمائی دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، سیاسی معاملات میں اور مختلف زندگی کے میدانوں میں دین کی صحیح ترجمانی کر کے صحیح رہنمائی عالم دین اگر لوگوں کی کرنے پر آ جائے تو یہ گمراہی اور جو ارتداد کا جو ایک زہر پھیلا ہوا ہے، جو ایک ہوا چلی ہوئی ہے، اس میں یقیناً کمی آ جائے گی۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم سب کو عطا ہوا، اور اس مبارک مہینے کے جو مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں میں ہم سب کے سامنے بیان کیے، ان مقاصد پر ہماری پابندی ہو، اور پابندی ہونے کے بعد ہم شیطان سے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم دنیا سے چلے جائیں، اللہ کے نام پر زندگی گزار کر ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری موت و زندگی سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ یہ جذبہ رمضان المبارک ہم سب کے لیے پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ رمضان المبارک تو جو رخصت ہوا، ایک ٹریننگ کورس اور ایک تربیت دے کر ہم سے اور آپ سے رخصت ہوا، اس تربیت اور اس ٹریننگ کے نتیجے میں ہم کو پورے 11 مہینے اسی طرز عمل پر زندگی گزارنی ہے۔ تب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس کا حقدار بنائے گا۔ اللہ